کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ البقرہ آیات 127، 128 اور 129 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ حضرات بخوبی آگاہ ہیں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بابرکت مہینہ اپنے نام کی طرح امت مسلمہ میں بڑی اہمیت فضیلت رکھتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اگر اس کے نام پہ غور کریں تو ربیع کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی، تو ربیع الاول کا معنی ہوگا پہلی بہار، بہار کا آغاز، اس سے پہلے خزاں، اور بہار جب آتی ہے تو موسم انتہائی دلکش اور دلربا ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ بابرکت مہینہ اپنے نام سے اعلان کر رہا ہے کہ میں وہ بابرکت مہینہ ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پہلی بہار کو بالجسم اس دنیا میں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا اور ولادت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور عمر مبارکہ کا تذکرہ کریں تو وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک خصائص کبریٰ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں ہے کہ میری کتنی عمر ہے، ہاں ایک بات ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا 70,000 سال بعد۔ کتنے عرصے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا؟ 70,000 سال بعد آسمان میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ میری عمر کا حساب ہے، کتنے سال ہیں یہ تو علم نہیں ہے، بس اتنی علامت ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، پھر 70,000 سال گزرنے کے بعد وہ طلوع ہوتا تھا۔ اس ستارے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو میں نے طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ انا ذالک الکوکب، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں ہی وہ ستارہ تھا، میں ہی وہ ستارہ تھا جس کو جبریل آپ دیکھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھ جاتا حجاب تیرا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو لاکھوں برس ہے آپ کی لیکن شباب تازہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے مزید خیر اور عظمت اور شرافت اور بزرگی کی علامت بن کے آیا کرے گی۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ ہے جو بعثت سے ولادت سے پہلے کی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو ولادت باسعادت سے لے کے اعلان نبوت تک کی ہے، اور پھر ایک حصہ وہ ہے جو ظاہری وصال کے بعد کی ہے۔ تو اگر پہلے کی بات کریں تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب جو عطا ہوئی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حسن روایت ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی کیفیت میں تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی مرتبہ نبوت پر فائز تھا۔ تو اسی لیے اس شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے،
हुस्न दवाम किसी को अता नहीं हुआ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो वाहिद हस्ती और शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ने विलादत से पहले भी हुस्न दवाम अता फरमाया, विलादत के बाद भी उसने दवाम अता फरमाया और ऐलान कर दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब, जिस तरह इंसान बढ़ते जाएंगे, ये कायनात, ये समा और अर्जी ये तरक्की करते जाएंगे, मेरे महबूब उसी तरह आपका जिक्र भी बुलंद होता जाएगा, आपका तस्करा भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी इंसानियत में इंसान ज़्यादा होंगे, जितनी कायनात में मखलूक़ात ज़्यादा होगी, उतना महबूब आपका तस्करा भी ज़्यादा होगा। और आप देख रहे हैं, आपके इल्म में है, पूरी दुनिया में अगर आप गौर फरमाएं तो कहीं रात होती है, कहीं दिन होता है। आप जानते हैं टाइम का फ़र्क है। पूरी कायनात में अगर आप गौर फरमाएं तो हर वक्त किसी न किसी इलाके में आज़ान की आवाज़ आपको सुनाई देगी। गोया 24 घंटों में हर जगह, हर वक्त एक न एक इलाके, मुल्क में, रियासत में अजान दी जाती है जहां मुसलमान मौजूद हैं। तो हर लम्हा अल्लाह अपने महबूब का जिक्र बुलंद फरमा रहा होता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो ये वरफ़अना लका ज़िक्रक। आज जो मैंने आयात तिलावत की, वक्त चूँकि मुख्तसर है, कुछ मारूज़ात आज अर्ज़ करूँगा और कुछ आइंदा बशर्त खैर और ज़िंदगी। अल्लाह फरमाता है व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। और याद करो जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें, खाना काबा की बुनियादें बुलंद कर रहे थे, बुनियादें उठा रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे। उस वक़्त उन्होंने दुआ क्या की, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब, हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सब सुनने वाला है और तू सब कुछ जानने वाला है। एक दुआ। दूसरी दुआ अर्ज़ की, रब्बना, ए हमारे रब, वजअलना मुस्लिमैन लका, या अल्लाह हम दोनों को, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हम दोनों को अपना फर्माबरदार बना दे। तीसरी दुआ, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और या अल्लाह हमारी औलाद में ऐसी जमात पैदा फरमा जो तेरी फर्माबरदार हो। चौथी दुआ, व अरिना मनासिकना, या अल्लाह हमें इबादत के तरीके सिखा। और पाँचवीं, व तुब अलैना, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। छठी दुआ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, ए हमारे रब, हमारी औलाद में ऐसा बरगुज़ीदा रसूल मबूस फरमा, मिनहुम, जो उन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात उन्हें तिलावत फरमाए, पढ़कर सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और जो उन्हें किताब की, वल हिकमत, और हिकमत व दानाई की बातें सिखाए, व युज़क्कीहिम, और वो उन्हें पाक कर दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब है, ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। ये वो दुआएं थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के वक्त अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। यहाँ एक बात गौर फरमाएं, इन आयात का आगाज़, खुसूसन पहली आया मुबारका का आगाज़ व इज़ यरफ़अ से शुरू हो रहा है। व इज़, अगर आप अरबिक ग्रामर पढ़ें, अरबी ग्रामर पढ़ें, तो आपको इल्म होगा कि इज़ का लफ्ज़ जहाँ आता है इसका माना होता है वज़कुर। व इज़, इसका माना क्या होगा? वज़कुर, याद करो। व इज़, और महबूब याद करो वो वक्त, यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, महबूब वो वक्त याद करो जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें बुलंद कर रहे थे, बुनियादें उठा रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे, वो वक्त याद करो। और ये कब किसी को कहा जाता है वो वक्त याद करो? जब उस वाक़े के वक्त दोनों अशख़ास मौजूद होते हैं, तब एक दूसरे से कहते हैं आपको याद है फ़लाँ वक्त क्या हुआ था? तो अल्लाह फरमा रहे महबूब वो वक्त याद करो। और आप हज़रात जानते हैं नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ मर्तबा नबूवत पर पहले से फाइज थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़मीर तैयार हो रहा था, जिस तरह मैंने सुनने तिरमिज़ी की हदीस मुबारक आपके सामने पेश की। एक बात
دوسری بات آپ غور فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد دعا مانگی۔ آپ جانتے ہیں بیت اللہ شریف سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا، لیکن صحیح روایات اس حوالے میں نہیں ہیں۔ یہ صحیح روایت موجود ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اب یہاں ایک چیز، خانہ کعبہ کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں نا، خانہ کعبہ کیا ہے، بیت اللہ شریف کیا ہے؟ میں ایک انتہائی اہم مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ کیا وہاں پتھر استعمال نہیں ہوتے؟ کیا اس وقت میں گارا استعمال نہیں ہوا؟ کیا اس کو انسانوں نے تعمیر نہیں کیا؟ تو سب کہیں گے بیت اللہ شریف پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے، ایک عمارت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو انہی پتھروں سے کیا دیگر عمارتیں مکہ مکرمہ میں نہیں بنی ہوئی؟ تو آپ سب کہیں گے، ہم سب کہیں گے یقیناً انہی پتھروں سے دوسری عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ اگر کسی بھی عمارت کو بنانے کے بعد اس کے اوپر سونے کا غلاف چڑھا دیں تو کیا وہ متبرک ہو جائے گی وہ جگہ غلاف چڑھانے کی وجہ سے؟ کیا آپ اس کو وہ مقام دیں گے جو خانہ کعبہ کو دیا جاتا ہے؟ کیا آپ اس کا احترام اسی طرح کریں گے جس طرح خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے بیت اللہ شریف دنیا میں ایک ہی ہے اور وہی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور یہ بیت اللہ شریف بیت المعمور کے عین نیچے ہے زمین میں۔ بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف کے بالکل برابر اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا نسبت کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ وہ جگہ، وہ پتھر جو بیت اللہ شریف کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں، پوری کائنات میں ان جیسے پتھر جو ہے، ان پتھروں کا احترام، عزت، شرف اور بزرگی کسی اور پتھر میں نہیں پائی جاتی۔ کیوں کہ ان پتھروں کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی ہے۔ تھے پتھر، اسی طریقے سے ہم اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، مکی مسجد میں بیٹھے ہوئے، کسی کی جرت ہے کہ جوتے پہن کے اس کے صحن میں چلنا شروع کرے یا آ جائے؟ کیا یہ ماربل آپ کے اپنے کوٹھیوں میں، گھروں میں نہیں لگا ہوا؟ کیا یہی سیمٹ، یہی پتھر آپ کے میرے گھروں میں استعمال نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے خیال کیا ہے کہ گھر میں جاتے ہوئے باوضو ہو کے جاؤں، اگر غسل فرض ہے تو غسل کر کے جاؤں، کپڑے اگر ناپاک ہیں تو پاک کر کے جائیں؟ نہیں، لیکن جب مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے وضو کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھ کے۔ کیوں کہ ہیں تو یہ پتھر، لیکن ان پتھروں کو مسجد سے نسبت ہے، اور جب نسبت بدل جاتی ہے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اب غور فرمائیں، سفید لباس میں نے پہنا ہوا ہے، آپ میں سے بہت سارے حضرات تشریف فرمائیں سفید لباس، اور یاد رکھیں جمعے کے دن سفید لباس پہننا سنت ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جمعے کا دن ہو، ضروری نہیں نئے ہوں، پرانے کپڑے ہی ہوں، لیکن سفید ہوں سنت پر، عیدین کے موقع پر پہننا سنت ہے، اسی طریقے جمعے کے موقع پر سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاف کپڑے پہنے آدمی وضو کرے، خوشبو لگائے اور پھر مسجد کی طرف جائے، جو پہلے مسجد میں جائے گا اس کو اللہ ایک اونٹ صدقہ کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بعد میں آئے گا گائے، پھر بکری، پھر مرغی، پھر انڈا، اور جب خطیب خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو پھر فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی وجہ سے مجھے ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، مطلب میں 10 منٹ لیٹ آؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، 15 منٹ لیٹ آؤں تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ لازمی ہے کہ 1 بجے آپ کی جان چھوڑ دینی ہے۔ اور نہ تو یہ چاہیے نا کہ آپ تشریف جلدی لائیں تو میں بھی جلدی آؤں، پھر ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کی جان بھی چھوٹ جائے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے زیادہ احباب اس وقت تشریف لاتے ہیں جب فرشتے اپنے دفتر سمیٹ کے نا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دوست تشریف لاتے ہیں تاکہ سب سے آخر میں آئیں اور سب سے پہلے واپس چلے جائیں۔ اب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بارکہ میں عرض کر رہا تھا نسبت کے حوالے سے بات، پتھر وہی ہیں، بیت اللہ شریف سے نسبت ہو تو وہ اللہ کا گھر بن جاتے ہیں اور ان کا طواف واجب ہو جاتا ہے۔ اب کسی بلڈنگ کا طواف کر کے دکھائیں نا مجھے، کیا بیت اللہ شریف کی عبادت کرتے ہیں؟ جو اس نیت سے طواف کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ عبادت اللہ کی ہے لیکن چکر بیت اللہ کے ارد گرد لگائے جا رہے ہیں۔
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے. وہ کس کی سنت تازہ کر رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کی نا. وہ دوڑی تھی, ان کا تو ایک ریزن تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار تھے, ان کو دیکھنے کی وجہ سے وہاں سے دوڑتی تھی. آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ آپ کا کوئی بچہ گم ہوا ہوتا ہے یا کسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, جب تک آپ حضرت ہاجرہ کی سنت کو ذہن میں رکھ کے وہاں نہیں دوڑیں گے اس وقت تک آپ کی سعی پوری نہیں ہوگی, اجر اور ثواب نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی دو پہاڑیاں, ایک کا نام صفا ہے, ایک کا نام مروہ ہے, درمیان میں میلین اختارین, دو سبز پٹیاں آج کل لگی ہوئی ہیں, وہ بس, اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن نسبت اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہوگی, اس لیے وہ انمول ہوگی. آب زمزم, آپ کہتے ہیں پانی کو, زمزم کا معنی ہے رک جا, ٹھہر جا. وہ ایسا پانی ہے پوری کائنات میں ایک ہی جگہ ہے, اور ایسا ہے کہ سال ہا سال رکھ دیں اس میں اسمیل پیدا نہیں ہوتی, وہ خراب نہیں ہوتا. پانی تو سارے رب نے جاری فرمائے, چشمے تو سارے رب نے جاری فرمائے, لیکن جس پانی کو حضرت اسماعیل کے قدموں سے نسبت ہوگی وہ زمزم بن گیا. جس جیسا پانی دنیا میں کوئی نہیں. تو پانی کو نبی کے قدموں سے نسبت ہو, وہ پانی سارے پانیوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. جن پہاڑیوں کو نبی کی ماں سے نسبت ہو, وہ پہاڑیاں کائنات کے ہر پہاڑ سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہیں. جس گھر کے پتھروں کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو جاتی ہے, وہ پتھر ساری کائنات کے پتھروں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتے ہیں. تو پھر غور فرمائیں, جس کو محمد الرسول اللہ سے نسبت حاصل ہو جائے, کیا وہ سارے انسانوں سے افضل نہیں ہو جاتا؟ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. آقا مگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. تو دوستو نسبت سے حکم بدل جاتا ہے. اسی لیے میرے رب نے جہاں بھی عطا کا تذکرہ فرمایا ہے تو اللہ نے فرمایا, آپ وہ سورہ نبا میں پڑھیں نا, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. محبوب یہ جنتیوں کو بھی جو کچھ دیا جاتا ہے تیرے رب کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تیرا رب دینے والا ہے, تیرا رب ہے رب العالمین. لیکن میرا رب بھی جب اپنی نسبت بیان فرماتا ہے, فرماتے ہیں عطا ربک, محبوب تیرے رب کی عطا, تیرے رب کا فضل, تیرے رب کا کرم. اے مالک ہے سب کا رب تو, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا رب ہے. لیکن محبوب جب آپ اے رب جب تو اپنا تعارف کرواتا ہے تو رب محمد کیوں فرماتا ہے؟ تو گویا اللہ خود جواب ارشاد فرماتے ہیں, ہوں تو میں سب کا رب, لیکن جو لطف نسبت محمدی میں ہے وہ ساری کائنات کے رب ہونے میں بھی تیری نسبت. یہ نسبت بڑی اہم چیز ہے. اور جب وہی تعلق بندگی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تعلق جب اللہ کی ذات سے دیکھتے ہیں تو کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو رسول اللہ جیسی بندگی کر کے دکھائے. تو یہ تعلق دونوں طرف سے بنتا ہے. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں, باقی آیات کے حوالہ سے مزید گفتگو کریں گے. مختصراً یہ ایک بیک گراؤنڈ بنا رہے ہیں, یا اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ابتدائیہ ہے یہ ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے کے نسبت سے. ہم انہی آیات کے ضمن میں آگے بھی گفتگو کریں گے. آج کے لیے جو بات مختصراً عرض کرنا چاہوں گا آخر میں, وہ یہ ربیع الاول کا مہینہ, ولادت باسعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی خاص عنایت, اللہ کی خاص نعمت, اللہ کی خاص رحمت, اللہ کا خاص احسان اللہ نے اپنے بندوں پر اس مہینے میں فرمایا ہے. لہٰذا جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے. آئیے ہم عہد کرتے ہیں اس مہینے میں درود شریف ہم زیادہ پڑھیں گے, ہم اپنے کردار پر توجہ دیں گے. جہاں بھی جس جگہ بھی کوئی خرافات ہو رہی ہیں, میلاد کی محفل کے نام پہ خرافات ہو رہی ہیں, محفل نعت کے نام پہ خرافات ہو رہی ہیں, جلسے کے نام پہ کوئی غلط اور غیر شرعی چیز ہو رہی ہے, ہم میں سے ہر ایک بندہ اس کی رکاوٹ بنیں گے تاکہ محفل نعت مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان منائی جائے. یہ جو آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, یہ جو مختلف نعت خان تشریف لاتے ہیں اور ڈھولکیوں پہ اور پتہ نہیں کس انداز میں ایک آگے اور تین پیچھے سپورٹر جو ہے, یہ نعت کا تقدس نہیں ہے. ایسے لوگوں سے معذرت کریں, نمبر 1. نمبر 2, نعت وہ سنیں جو قرآن و سنت کے مطابق واقعی نعت کا کلام ہو. یہ گانوں کے سٹائل میں, پنجابی دڑوں کے سٹائل میں جو بنائی جاتی ہیں, معذرت, یہ نعتیں نہیں ہیں, ان سے پرہیز کریں. کلام سننا ہے تو اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں, کلام سننا ہے تو جامی کا کلام سنیں, کلام سننا ہے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنیں, تاکہ پتہ چلے کہ ہم نعت سن رہے ہیں. یہ گانوں کے طرز پہ اٹھا کے الفاظ جوڑ کے جو ہے وہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے, صاحب شرع سے اللہ کے نبی کی نعت سنا کریں, پابندی لگائیں.
کہ نعت وہ پڑھے گا جو نبی کی سنت نہیں اپناتا، وہ نبی کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح خدا کے لیے. جو نبی کی نعت پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے آپ سے ریٹرن ٹکٹ بک کرواتا ہے اور باقاعدہ ایک پرسنل سیکٹری جو ہے وہ اس کی قیمت لگاتا ہے، پیکج جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، وہ آپ کو عشق رسول کی تعلیم دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیے. یہ میں صرف نعت خوانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، واعظین کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو خطبات شریف لاتے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ لے کے. بھائی وہ تو مزدوری کرنے آتے ہیں، بکنگ پہ آ رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ بکنگ کا پیسہ دیتے ہیں، وہ آ کے اپنا ٹائم دیتے ہیں، آپ سے نعرے لگواتے ہیں، مڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کریں. ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ربیع الاول شریف کے مہینے میں آقا کے نام پہ پیسے تو بٹوریں، لیکن نہ کلام صحیح پڑھیں، نہ تقریر صحیح کریں، نہ سیرت بیان کریں، نہ صورت بیان کریں، نہ معجزات بیان کریں. بس صرف جو ہے وہ 4 شعر میں جو ہے وہ پڑھے سر لگا کے اور آپ سے داد لے کے اور لاکھوں روپیہ بٹور کے چلے جائیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور مجھے علم ہے کہ 10-12 منٹ اوپر بھی ہو گئے ہیں، لیکن یہ باتیں ضروری ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں. دوسری بات، یہ جو ہم گلیوں میں محافل منعقد کرتے ہیں، تو یاد رکھنا میرے آقا نے منع فرمایا ہے پڑوسی کو ایذا دینے سے. اگر گلی میں محفل رکھنی ہے تو گلی والے سارے لوگوں سے پرمیشن لینا لازمی ہے، یہ یاد رکھنا. ایسا نہ ہو کہ گلی کے محلے کا ہر بندہ پریشان ہو اور آپ جو ہے وہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگا رہے ہوں. بالکل نہیں. جب تک ان کی ول شامل نہیں ہوگی، ان کی رضا شامل نہیں ہوگی، آپ یہ کام مت کریں. آقا کا پیغام محبت ہے، آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہ میلاد شریف کے نام پہ اور یا شریعت کے نام پہ کسی کو تکلیف دینا یہ کہیں جائز نہیں ہے. تو یہ وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی محافل کو 1-2 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کرنے کا پروگرام بنائیں. یہ جو ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے چلتی رہتی ہیں اور بعد میں نہ نماز کوئی پڑھتا ہے اور نہ کوئی سلسلہ. تو اس لیے میکسیمم 2 گھنٹے سے 2.5 کر لیں، بس اس کے اندر ہماری محفل ختم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تقدس سے ماہ ربیع الاول نصیب فرمائے.